السلام علیکم۔ بچپن سے آپ کو احادیث سنائی جاتی ہیں، قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں، اللہ کے رسول کے بہت سارے واقعات اور سیرت سے دی گئی بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ اور چونکہ ہمارا ایک مذہبی معاشرہ ہے پاکستانی، تو اس کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں اور ہمیں سمجھائی جاتی ہیں کہ حرام کے قریب نہیں جانا، آپ کا جو مال ہو وہ پاک ہونا چاہیے، اور آپ نے حلال رزق کمانا ہے۔ تو یہ ساری باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں، اور اگر دیکھا جائے اپرنٹلی تو دنیا بھر کے اندر یہ ساری چیزیں ان کو فالو بھی کیا جاتا ہے، یہ لوگوں کی ویلیوز میں بھی شامل ہیں، لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو ڈھالا ہوا بھی ہے۔ لیکن ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں بحیثیت قوم، ہمارے پاس عمل بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر جائزہ لیا جائے تو اس پورے معاشرے کے اندر ہماری فاؤنڈیشنز، ہماری روٹس ہی خراب ہیں، اور ہم وہ چھوٹی چھوٹے کام جو برائی سے نسبت رکھتے ہیں یا تعلق رکھتے ہیں اور حرام کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر ہم پوری طریقے سے انوالوڈ ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم تعلیم کی مثال لے لیں تو تعلیم ٹکوں کے اوپر بکتی ہے، پیسے دیں ڈگری لے لیں، کہ ہمارے یہاں شروع سے جو پرائرٹی دی جاتی ہے اکیڈمکس کے حوالے سے وہ ڈگری کو ہی دی جاتی ہے۔ ٹیلنٹ کا استحصال ہوتا ہے، ظاہر ہے پرچی کلچر چلتا ہے شروع سے، چاہے آپ گورنمنٹ اداروں کی بات کر لیں یا پرائیویٹ کے اندر بھی۔ اب اگر پرچی چکر اگر نہیں بھی ہے یا اگر ریفرنس کے تھرو آپ کو جابس نہیں بھی ملتی، تو ایک خاص سیگمنٹ ہے جس کو پرائیورٹی دی جاتی ہے، اور باقی جو ہے وہ لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف آ جائیں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کر لیں تو بزنس کے اندر بھی لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور بیوقوف بھی اس نوعیت کا بنایا جاتا ہے کہ جھوٹ بول کر اشیاء بیچی جاتی ہیں، اور جو بتایا جاتا ہے تھرو مارکیٹنگ وہ چیزیں اس کے اندر شامل نہیں ہوتی، بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں، اور چیزوں کو ہائڈ کیا جاتا ہے، ڈیفیکٹس بتائے نہیں جاتے، اور کسٹمرز کو ایونچولی مینوپولیٹ کیا جاتا ہے۔ اور ایک اہم چیز جو میں نے نوٹس کی، پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا جو پاکستان کے اندر ہوتا ہے، کہ داڑھی اسپیشلی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ آپ مذہبی ٹچ دے سکیں اور آپ لوگوں کے لیے ٹرسٹ وردی بن سکیں۔ یہ سنت رسول ہے، اتنی بہترین چیز ہے، اور یہ انسان کا انفرادی عمل ہے، اور اس کے ذریعے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بندہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس آبجیکٹو کے تحت اور اس انٹینٹ کے تحت رکھنا کہ لوگ جو ہے وہ ٹرسٹ وردی، آپ ٹرسٹ وردی ہو جائیں لوگوں کے لیے، اور لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں اور آپ کے ساتھ جو ہے مالی لین دین کریں، اور پھر ایسے لوگ بھی نکلتے ہیں کہ جن کا انٹینٹ اور جن کا آبجیکٹو ہی فراڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں، اور یہ بزنس کے اندر آپ کو تمام انڈسٹریز کے اندر تمام سیگمنٹس کے اندر ملیں گی۔ ان کا اپرنٹلی جو حلیہ ہوگا، اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، وہ بڑا مذہبی ٹچ دے رہا ہوگا، لیکن جو عمل ہوگا اور جو ان کا بزنس کا طریقہ کار ہوگا، جو میکینزم ہوگا، وہ 180 ڈگری کے اوپر ڈفرینٹ نظر آئے گا۔ تو اس کو ہم پھر ہائپوکریسی کے نام نہ دیں تو کیا دیں۔ ان فیک پرسوناز سے ایک قدم آگے بڑھیں تو آپ کا جو کریئر ہے اس کے اندر بھی آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی۔ میری بھی 15 سال کا کریئر رہا، میں نے بھی نیپوٹزم دیکھا، میں نے برائب دیکھی، برائب کا بہت زیادہ ایلیمنٹ دیکھا، میں نے مالی کرپشن دیکھی لوگوں کو کرتے، اور اپرنٹلی وہ بڑی احادیث سناتے ہیں، بڑی جو ہے نا وہ اللہ رسول کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جو ہے وہ 180 ڈگری کا چینج مجھے نظر آتا ہے۔ آپ کے جو ہے وہ ایکشنز کچھ اور ہوتے ہیں اور آپ کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ ایک چیز جو بڑی اہم ہے جس کو لوگ ڈسکس نہیں کرتے نارملی، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے خلوص کے ساتھ کھیلنا، اٹینشن کو گریب کرنا، اس کو آپ ایموشنل ایکسپلائٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایموشنلی ایکسپلائٹ کرنا۔ اس کے پیچھے آبجیکٹو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے آپ کسی کی اٹینشن لے سکتے ہیں، کسی سے فائنینشیل فائدہ لینے کے لیے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یا آپ اگر کہیں جاب کرتے ہیں، کہیں نوکری کرتے ہیں اور کوئی آپ کا سینئر ہے تو اس کو اگر آپ تحائف دے دیں، یہ بیسیکلی برائب کی مد کے اندر آتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر آپ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ مٹیریلسٹک چیز کا حصول چاہتے ہیں، آپ کا انٹینٹ یہی ہوتا ہے پیچھے۔ تو یہ سارے چیزیں اور یہ سارے ایلیمنٹس بھی آپ کو صرف پاکستانی انڈسٹری یا پاکستان کے اندر اوور آل نظر آئیں گے۔ کیوں ہیں ان چیزوں کی وجہ؟ یہی ہے کہ ہمیں اوور نائٹ سکسیس چاہیے۔ ہم دوسروں کے پیسے کو، دوسرے کے دولت کو، دوسرے کی مٹیریلسٹک چیزوں کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات ہمیں سب کچھ مل جائے، اور اس کے اندر پھر ہم پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارا رزق جو ہے وہ پاک ہے یا نہیں ہے، وہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے۔ اور پھر اگر آپ غلط طریقے سے
حرام مال کما لیتے ہیں یا آپ کو مل بھی جاتا ہے تو اس کے حصول کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ چیز آپ کے پاس رہے گی. میں نے اپنے پورے 15 سال کے کریئر کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے، نوٹس کیا ہے کہ لوگوں کی اولادوں تک، ان کی نسلوں تک وہ چیزیں جاتی ہیں. لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی سے سکون اور پیس ختم ہو جاتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی. میں نے دوائیں کھاتے دیکھا ہے لوگوں کو، میں نے لوگوں کو، ان کے گھر والوں کو جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہوتے دیکھا ہے. تو ایسا رزق ہو جو حلال ہو، جو دیرپا ہو، لانگ ٹرم ہو، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور بلیسنگس شامل ہونی چاہیے. وجہ اس کی کہ آپ حرام مال کی طرف جائیں جو فوری طور پہ شاید مل تو جائے اور شاید اس کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہو، لیکن یہ کہ پھر وہ لانگ رن کے اندر یا لانگ ٹرم رہنے والی یا پروڈنٹ چیز نہیں ہوتی. تو یہ چھوٹا سا میسج تھا، یہ کوئی درس قرآن نہیں تھا. اس کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس پر عمل ہوتا ہے. ایک ہم ہی ہیں جو صرف باتیں کرتے ہیں اور عمل ہمارا بالکل بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس.